حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، اسما بنت ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، ابو بکر کا پیارا پیارا نواسا، اسما بنت ابو بکر کا لخت جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا منہ مولا بیٹا حضور کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا او عبداللہ یہ خون لے جا اور کسی ایسی جگہ پھینک کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، برتن کو لے کے چلے گئے، پیچھے گئے مکان کے، کچھ دیر کے بعد جلدی سے لوٹ آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ خون ڈال آیا؟ کہتا ہے جی حضور ڈال آیا ہوں۔ فرمایا تجھے سمجھایا تو تھا، ایسی جگہ بھی ڈال کے آیا، نبی کا خون ہے، اور نبی کا نہیں امام الانبیاء کا خون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کے رسول کا خون ہے، کہیں یوں ہی تو نہیں پھینک آیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بار بار پوچھا گیا، عرض کیا میرے آقا میں نے ایسی جگہ ڈال دیا، ایسی جگہ پھینک دیا، ایسی جگہ اسے پہنچا دیا میرے نبی تیرے خون کو جہاں کسی کا پیر تو کیا نگاہ بھی نہ پڑے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جان جان کے پوچھ رہے ہیں، حضور کو پہلے سے شک ہے اپنے دیوانوں کے بارے میں کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، اپنے پروانوں کو حضور جانتے تھے۔ فرمایا عبداللہ کدھر کیا بتاتا کیوں نہیں؟ عرض کیا میرے آقا میں نے بڑا سوچا، امام الانبیاء کا لہو کالی کملی والے کا خون ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دوں، میں نے تو پی لیا۔ گزشتہ کئی جمعوں سے وہ بابرکت جماعت، مقدروں والی جماعت، نصیبے والی جماعت، خوش قسمت لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر خیر کر رہا تھا۔ اس ضمن میں نے کئی چیزیں عرض کی کہ وہ خود صحابی کوئی نہیں بنا بلکہ اللہ پاک نے ان کو بنایا۔ اب خدا کا انتخاب تو غلط نہیں ہوتا، وہ جو کرتا ہے چونکہ اسے سارا علم ہے یہ آدمی کیسا ہے، کیسی اس کی نیت ہے، کیسا اس کا مزاج ہے، کیسے اس کے پروگرام ہیں، کیسے اس کے ارادے ہیں، اللہ پاک سب کو جانتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ پاک نے اتنا نوازا کہ ان کو اسلام کے نگہبان بنا دیا، محافظ بنا دیا، اور انہوں نے بھی کمال کر دیا۔ وہ گلشن، وہ باغ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بہار جو ان کے حوالے کی تھی، انہوں نے لہو کی ندیاں بہا کر کے بھی اس کو آباد رکھا، اس میں خزاں نہ آنے دی۔ گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹ جھڑ صحابہ نے نہیں ہونے دی۔ بھوکے رہے، پیاسے رہے، ننگے رہے، فاقے کاٹے، کٹ گئے، شہید ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا، پر سرکار کا دامن نہ چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ان کی جا بجا تعریف کرتا ہے۔ اب ان آیتوں میں اللہ پاک جل شانہ نے انہی حضرات کی تعریف فرمائی کہ بعض لوگ ایسے ہیں، کیا کمال کی بات فرمائی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کچھ لوگ تو ایسے آئے میرے بندوں میں سے کہ انہوں نے میری ساتھ کاروبار کیا، خرید و فروخت کی، یعنی اللہ پاک اپنے آپ کو بیپاری بتاتا ہے، صحابہ کرام کو دکاندار بتاتا ہے کہ انہوں نے میری ساتھ کاروبار کیا، مجھ سے جنت خرید کر لی اور اپنی جانیں میرے حوالے کر دی۔
کسی وقت میں بھی گریز نہ کیا۔ اب ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لو، 125 جنگ لڑے ہیں اس ایک اللہ والے نے۔ آخر کبھی تو یہ کہہ سکتا تھا کہ بھی بچیرے جنگ کر لی ہے میں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے قیامت تک لڑنے کا، اب کوئی اور آگے آئے۔ مگر چونکہ یہ لوگ شہادت کے متلاسی تھے، شہادت کے خواہاں تھے، طلبگار تھے، چنانچہ علماء کرام نے لکھا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا خالد تو بڑا دلیر ہے، تو بڑا بہادر ہے، تو بڑی جرت والا ہے، تو بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جرنیل ہے، تو کالی کملی والے کا کرنیل ہے، تو حضور کی فوج کا سردار ہے، تو موت سے ڈر کے کیوں رونے لگا؟ صحابی کہتا ہے موت سے نہیں ڈرا بلکہ رونا اس بات کا ہے 125 جنگ لڑے، ہر وقت شہادت کی موت مانگی پر افسوس ہے بستر پہ موت آ رہی ہے۔ میری تمنا تھی، میری آرزو تھی، میری حسرت تھی، اللہ کی راہ میں اس مالک کے نام پر میرے ٹکڑے کر دیے جاتے، میرا قیمہ بنا دیا جاتا۔ ایک صحابی نے فرمایا خالد تیرا لقب کیا ہے جو تجھے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا؟ تیرا کیا لقب ہے؟ کہنے لگا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار، سیف اللہ کا لقب، اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ تو صحابی نے حضرت خالد کو پھر سمجھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تجھے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا تو اس کا یہ بات اگر تو شہید ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تجھے شہادت کیسے ملتی؟ تجھے تو اسی دن سوچ لینا چاہیے تھا جس دن اکالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرات صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے پیار تھا۔ ایک صحابی نے کافی سارا سامان باندھا، بڑی ساری گٹھڑی بنا رکھی ہے، سامان لمبا چوڑا اٹھائے چلا جا رہا ہے یا اٹھانے کا ارادہ کر رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا تو سفینہ بن گیا، یعنی تو کشتی بنا ہوا، اتنا وزن اٹھائے ہوئے۔ لو جی بیچارے کا نام عبد الرحمن تھا، کوئی جانتا نہیں، آج تک ساری حدیث کی کتابوں میں اس کا نام ہی حضرت سفینہ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی صحابہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ساتھ اتنا پیار تھا، حضور کے کلام سے، حضور کی جان سے، حضور کی ہر اداؤں سے اتنا پیار تھا کہ یوں ہی آپ نے مذاق میں جو لفظ فرما دیا صحابہ کے نام گم ہو گئے پر وہی نام رکھا جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ تبلیغی نصاب پڑھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں اور عربی پڑھنے والے لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو ہریرہ نہیں، اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ بلی سے بہت پیار کرتا تھا، بلی گود میں چڑھ رہی ہے، گردن پہ چڑھ رہی ہے، کاندھے پہ چڑھ رہی ہے، بلی سے بہت پیار کرتا تھا، بلی اس سے کیا کرتی تھی۔ عربی میں ہرہ کہتے ہیں بلی کو۔ سرکار نے جب یہ بات دیکھی کہ بلی گود میں بیٹھی ہے، کندھے پہ چڑھ رہی ہے، فرمایا یا ابو ہریرہ، اور تو بلیوں کا باپ بن گیا، یعنی اولاد کی طرح بلی تجھے لپٹ رہی ہے اور تو بھی ان کو اولاد کی طرح پیار کر رہا ہے۔ چلو جی اس دن کے بعد آج تک نام ہی گم ہو گیا، ابو ہریرہ یا ابو ہریرہ رہ گیا، بلیوں کا باپ۔ یہ میں نے ایک مثال کے طور پر دی کہ حضرات صحابہ کرام یہ سوچتے تھے کہ جو لفظ یہاں سے نکلا بس وہی کامیابی کا ضامن ہے، اور ایک ایک سنت پہ جان دیا کرتے تھے۔
चुनांचे यही वजह है, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, तवज्जो करना, काम की बात आई। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बात को समझना, सुन्नत के मुताबिक पखाने में जाना और सुन्नत के मुताबिक निकलना 500 नफलों से अफजल है जिनमें कोई एक आध सुन्नत छूट गई हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पखाने में, यानी वो तरीका क्या है? खब्बा पैर रखना अंदर, बायां पांव पहले अंदर रखना और निकलने में बाहर सज्जा पैर दाना पांव निकालना, इतनी सी बात है। हज़रत शेखुल हिंद फरमाते हैं कि पखाने में से निकलते वक्त, दाखिल होते वक्त ये इरादा करके कि मेरे नबी की सुन्नत ये है, यहाँ पहले दाखिले में खब्बा पैर रखना, निकलने में सज्जा पैर रखना 500 नफलों से अफजल है जिनमें कोई सुन्नत रह गई हो। हालांकि बात तो कुछ नहीं, मतलब अपना हल होगा, पेट के अंदर से गलादत जाएगी, हवा खारिज होगी, पेशाब निकलेगा, तबीयत में सुकून आएगा, चैन आएगी, सेहत होगी, तंदुरुस्ती होगी। काम मेरा तेरा अपना बन रहा है और पैर रखने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इरादा करने में 500 नफलों से ज्यादा सवाब बढ़ गया। सहाबा किराम ने जब सुना, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाईं तरफ मुंह करके ना थूको, ये नेकी लिखने वाला फरिश्ता इस तरफ होता है। सज्जी तरफ मुंह करके ना थूको, इस तरफ नेकी लिखने वाला फरिश्ता है और वो बदी लिखने वाले फरिश्ते का सरदार है, लिहाजा उसका एहतराम करो। और फरमाया सामने भी ना थूको, यह भी बेअदबी है। अब जिन लोगों के दिलों में हर वक्त हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अदाएं बस गई हों, वो थूकने में भी खिलाफ सुन्नत काम नहीं करते। चुनांचे एक बुजुर्ग के वाकयात में लिखा है कि उनके पास हिंदवाड़ा लाया गया तरबूज, उलमा बैठे थे। अल्लाह वाले ने उलमा से पूछा, भाई मैं तो इतना बड़ा आलिम नहीं, आप लोग बताएं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हिंदवाना खाने में, नोश फरमाने में तोड़ के खाना है सुन्नत या चाकू से काट के खाना सुन्नत है? यूं ही तोड़ लिया जाए किसी चीज में मार के या हाथ से, या चाकू से काट के खाना सुन्नत है? उलमा किराम ने जवाब दिया कि जिस बारे में तहकीक नहीं, पता नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबूज हिंदवाना खाने में क्या तरीका था। अल्लाह वाले ने फरमाया उठा के ले जाओ, अगर काट के खाना सुन्नत हो और मैं तोड़ के खाऊं, और अगर तोड़ के खाना सुन्नत हो मैं काट के खाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ हिंदवाना खाकर मैं खुदा के यहां नहीं जाना चाहता। अब ये तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, हमारे यहां कोई तरीका ही नहीं इन चीजों का। हाथ धो करके खाना खाना, सज्जे हाथ से खाना खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना शुरू करना, हर रुकमे के साथ तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कहना, बाद में पूरी दुआ पढ़ना, ये सारी चीजें सुन्नत हैं। और अगर हमारे दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, सवाब भी मिलेगा, आका के करीब भी हो जाओगे। इतना आदमी करीब हो जाता है कि एक आदमी था बहुत बड़ा बुजुर्ग, 70 साल तक इबादत की। एक दिन वुजू करते करते 3 दफा मुंह धोना, 3 दफा हाथ धोने, 3 दफा बांह धोनी, एक बार 3 दफा, ये सुन्नत है। ध्यान नहीं किया, एक बाजू एक बांह 2 दफा धोई। नमाज पढ़कर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक अल्लाह वाला, मानने वाला, मोहब्बत करने वाला सो गया। ख्वाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया ओ अल्लाह वाले, आज तेरी नमाज नाकिस हुई, आज की तेरी नमाज नाकिस हुई। पूछा क्यों? फरमाया तूने वुजू करने में सुन्नत को तर्क कर दिया।
ہمارے خیال میں تو نہ نماز میں کوئی سنت ہے، نہ وضو میں کوئی سنت ہے، نہ عبادت کے طریقے میں کوئی سنت ہے، نہ چلنے پھرنے میں کچھ بھی نہیں، جو ہم کر دیں وہی سنت ہے ہمارے یہاں تو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ پاک نے حکم بھی اسی طرح دیا تھا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، میرے نبی کی غلامی کرتے چلے جاؤ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، وہ کامیاب ہو گیا، میں خدا کی اطاعت ہو گئی۔ مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے ایک لشکر تیار فرمایا، ایک فوج تیار فرمائی، ایک قافلہ تیار فرمایا اور اس کو جنگ کے لیے روانہ کر دیا، جہاد کے لیے روانہ کر دیا۔ خدا کی قسم وہ کتنا مقدروں والا لشکر ہوگا جس کو روانہ کرنے والے خود کالی کملی والے ہیں۔ مدینہ پاک سے 2-3 میل باہر تک حضور تشریف ساتھ لے گئے، نصیحتیں فرمائی، طریقہ کار فرمایا، سارا سمجھایا۔ اب کرنا توجہ، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر کا پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دینا۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جعفر طیار۔ فرمایا پہلے جھنڈا جعفر طیار کو دینا اور پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو دینا اور پھر جھنڈا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا۔ یاد کر لو یہ بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے لیے جاؤ، 3 میل مدینہ پاک سے باہر نصیحتیں کرتے کرتے ساتھ تشریف لائے۔ فرمایا پہلے جھنڈا دینا جعفر طیار کو، پھر جھنڈا دینا عبداللہ بن روا کو، پھر جھنڈا دینا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو۔ اب اندازہ یہ بھی لگاؤ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا منشا، مطلب، غرض صحابہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ حضور کے مطلب کو کون جان سکتا تھا؟ وہ شاگرد ہیں براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ پہلے جھنڈا جعفر طیار کو ملے گا، وہ شہید ہو جائے گا، پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو ملے گا، وہ بھی شہید ہوگا اس جنگ میں، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کو ملے گا اور وہ بچ جائے گا۔ یعنی آپ کے کلام میں سے جو تبدیلی آئی کہ پہلا فلاں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، صحابہ نے صاف صاف مطلب سمجھ لیا کہ یہ دونوں صحابی اس جنگ میں شہید ہوں گے۔ کیوں؟ یہ نقطہ بھی سمجھ لو، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں پہ اتنا پکا یقین ہے کہ زندگی میں تو جھنڈا انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں۔ حضور کا دیوانہ زندہ ہو اور اسلام کا جھنڈا گر جائے، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا۔ اب عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ میرا نام بیچ میں ہے اور یہ میرے لیے آخری جنگ ہے، میں واپس نہیں آؤں گا۔ آپ کے فرمان سے سمجھ گئے حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ قافلہ جس دن روانہ کیا، جس دن یہ لشکر بھیجا، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، یہ بھی یاد رکھنا بات، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا جب یہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا لڑائی کے لیے، کفر کے مقابلے کے لیے۔
اب حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے تو رخصت ہو گئے، پھر دل میں ایک بات آئی کہ میرا یہ آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، آخری لڑائی ہے، میں واپس تو آؤں گا نہیں، جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، کیوں نہ میں اپنا آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، دیدار بھی کروں، جمعہ بھی پڑھوں، اور پھر میں اپنی سواری کو دوڑا کر قافلے کو آ کے مل جاؤں گا۔ اب آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں اور سوچیں، اس میں صحابی کی بزدلی نہیں، گھبرانا نہیں، بھاگنا نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں، کوئی غرض نہیں، دنیا مقصد نہیں، کوئی اور دھندا نہیں، عشق کی بات ہے نا کہ میں اپنے آقا کا اور دیدار کروں، اور ایک جمعہ آخری جمعہ ہے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا آخری جمعہ پڑھ کے جاؤں۔ اگر کسی طریقے سے ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ میری موت ہفتے کو آنی ہے تو پتہ ہے جمعہ کوشش کریں گے جمعہ مکے میں جا کے پڑھنے کی، کہ آخری ہفتے کو تو انشاءاللہ روانہ ہو ہی جانا ہے، پھر جمعہ بھی کعبے میں ہونا چاہیے، بے شک، اللہ اکبر، ہر آدمی کوشش کرے گا۔ اور یہ تو صحابی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دل میں عشق کی چنگاری اٹھی، عشق کی سوز و گداز اٹھے، عشق نے مجبور کیا، محبت نے مجبور کر دیا، واپس مدینے میں آ گیا، اس لیے میں اپنا آخری جمعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، ایک مرتبہ اپنے آقا کا محبوب کا اور دیدار کرتا جاؤں۔ اللہ سبحان اللہ۔ مدینے میں آ گیا، گھر نہیں گیا، بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا، کچھ اور کہنے، کچھ سمجھانے، کچھ نصیحت کرنے، یقین، بلکہ یقین جب ہو گیا کہ بھی میں واپس نہیں آؤں گا، گھر جانا چاہیے تھا کہ بھی خیال کرنا، صبر کرنا، میری واپسی نہیں ہے۔ بیوی کو بتاتے بچوں کا یوں کرنا، لڑکی کا یوں کرنا، لڑکے کا یوں کرنا، کاروبار اور باغ کو یوں کرنا، بالکل گھر نہیں گئے صحابی، مسجد نبوی میں آیا ہے۔ اور نمازی جمعہ کے بعد محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبداللہ بن روا پہ نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی۔ خود صحابی کہتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنے ناراض ہوئے، اتنے خفا ہوئے، اتنے غصے میں آئے، ساری زندگی میں صحابی کہتا ہے میں نے حضور کو اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ چہرہ انور سرخ ہو گیا اور غصے میں آ کر، جلال میں آ کر فرمایا عبداللہ میں نے تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل چکا تھا، اللہ کی راہ میں تو نکل چکا تھا، تو لشکر کے ساتھ چلا گیا تھا، میں نے جھنڈے کے بارے میں بھی فرما دیا تھا، تو یہاں کیسے؟ کہتا ہے آقا اور غرض کوئی نہیں اور تمنا کوئی نہیں، بیوی بچوں میں نہ گیا ہوں، نہ میں نے جانا ہے، نہ کسی یار دوست سے ملنا ہے، نہ اور کوئی کام کرنا ہے، آخری جمعہ میں آپ کے کلام سے سمجھ گیا تھا میرا آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، میں آپ کے ارشاد سے سمجھ گیا، میں نے سوچا آخری جمعہ حضور کے ساتھ پڑھ کے جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار کر لوں، میری سواری بڑی تیز ہے، میں اپنے ساتھیوں سے شام سے پہلے جا ملوں گا، شام سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تو تھے ہی، فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہ جی میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے، توجہ کرنا، فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے، اتنا فرما کر خاموش ہو گئے، 5 سانس لیے، اس کے بعد فرمایا تو اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد میں جنت میں جا سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، عشق میں آ کر کے واپس آ گیا، 3 میل مدینے میں ہو کیا گیا، جمعے کے لیے آ گیا، دیدار کے لیے آ گیا،
مگر فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور کے 5 سانسوں سے مراد وہی 500 سال ہے۔ اور لوگوں اندازہ لگاؤ، نبی کے حکم کے خلاف دل میں ارادہ نہیں، پروگرام نہیں، دنیا کا کوئی لالچ نہیں، دنیا کا کوئی طمع نہیں، کوئی ہرس نہیں، وہ تو 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا۔ جنہیں ساری عمر جھوٹ بولتے گزر گئی، جنہوں نے ساری عمر حرام کھانے میں بسر کر دی، جو ساری عمر کفر کرتے جاتے ہیں، شرک کرتے جاتے ہیں، نبی کے دین کو مٹائے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں ان کے بارے میں تم بتاؤ وہ جنت میں کب جائیں گے؟ یعنی اللہ پاک جل شانہ کے نزدیک حضور ہے بے دینی کا دورہ ہے، لیکن ہم یہ سوچ کر کہ بھی بڑے گناہ ہو رہے ہیں، چلو جمعے کی پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، آج سے 4 رکعت پڑھا کریں گے تاکہ اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تاکہ اور ہماری عبادت میں اضافہ ہو جائے، نیکیاں بڑھ جائیں، گناہ مٹ جائیں، اللہ پاک راضی ہو جائیں۔ نیت تو اچھی ہے، لیکن 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھنے سے یہ 2 بھی نہ ہوں گی، اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اور آپ کی سنت کے خلاف اور آپ کے طریقہ کار کے خلاف ہوگا۔ ہر چیز کو لے لیں آپ، مثال کے طور پر سنت ہے اور شریعت میں ثابت ہے کہ صبح صادق سے روزہ رکھو اور شام کو افطار کے وقت، غروب کے وقت یہ روزہ افطار کر دو۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں تو ڈبل ثواب لینا چاہتا ہوں، میں تو آج روزہ رکھ کر کل شام کو کھول لوں گا، میں نے تو روزہ افطار کرنا ہی نہیں تاکہ میرے ثواب میں اضافہ ہو، تاکہ میری نیکیوں میں بڑھاوا آ جائے، میری نیکیاں بڑھ جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس کا پہلا روزہ بھی منظور نہیں، اس لیے کہ ہم ان باروں میں مختار نہیں۔ جو طریقہ، جو اصول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے، فرما دیا، اس کے ایک سوٹ ادھر ادھر کرے گا تو مارا جائے گا۔ آج ہم بے شمار گناہ کر رہے ہیں عشق کے نام پر۔ انہوں نے کہا ڈھولک کیوں بجا رہا ہے؟ کہ حضور کی محبت میں۔ انہوں نے کہا تبلا کیوں کھڑکا رہا ہے، سرنگی کیوں بجا رہا ہے؟ کہ واہ واہ، تجھے تبلا نظر آتا ہے، میں تو قوالی شریف کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں۔ لوگ عبادت سمجھتے ہیں، کون کہتا ہے یہ اگر عبادت ہوتی تو کیا تمہیں تبلا میسر آ سکتا ہے، تمہیں سرنگی مل سکتی ہے؟ صحابہ کرام کو نہیں مل سکتی تھی، جو ایک ایک بال کے برابر بھی حضور کے طریقے کے خلاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ جس صحابی کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں حضور اب ایک میں بات کروں آپ سے، لکھ کے پڑھے لوگ بھی آتے ہیں، سمجھدار بھی، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، لیکن کسی صحابی نے اگر دیکھ لیا کہ جنگل کے اس پہاڑ کے اس جگہ پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا تھا، صحابی کا جب بھی وہاں سے گزر ہوا پیشاب آیا یا نہ آیا، وہاں اتنی دیر ضرور بیٹھ گیا۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہاں پیشاب کیا، پیشاب آیا یا نہ آیا، اور پھر بھی اتنی دیر وہاں صحابی بیٹھ کے گیا جہاں اس کی آنکھوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ مطلب میرا یہ ہے کہ ان حضرات کے دل میں اتنی محبت تھی، اتنا جذبہ تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ یہ ایسی چیزوں کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں، پرانے زمانے کا علاج ہے، گندا خون نکل جاتا تھا، آج کل تو الحمدللہ ٹکا گولی ہے، ایک مرض ختم ہو جاتا تو انشاءاللہ 10-20 مرض اور کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ سینگیاں لگوایا کرتے تھے اس زمانے میں، پچھلے زمانے تک بھی سینگ اور جلمہ جوک چلتی رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور ایک برتن میں وہ خون جمع فرمایا،
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، اسما بنت ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، ابو بکر کا پیارا پیارا نواسا، اسما بنت ابو بکر کا لخت جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا منہ مولا بیٹا حضور کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا او عبداللہ یہ خون لے جا اور کسی ایسی جگہ پھینک کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، برتن کو لے کے چلے گئے، پیچھے گئے مکان کے، کچھ دیر کے بعد جلدی سے لوٹ آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ خون ڈال آیا؟ کہتا ہے جی حضور ڈال آیا ہوں۔ فرمایا تجھے سمجھایا تو تھا، ایسی جگہ بھی ڈال کے آیا، نبی کا خون ہے اور نبی کا نہیں امام الانبیاء کا خون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کے رسول کا خون ہے، کہیں یوں ہی تو نہیں پھینک آیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بار بار پوچھا گیا، عرض کیا میرے آقا میں نے ایسی جگہ ڈال دیا، ایسی جگہ پھینک دیا، ایسی جگہ اسے پہنچا دیا میرے نبی تیرے خون کو جہاں کسی کا پیر تو کیا نگاہ بھی نہ پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جان جان کے پوچھ رہے ہیں، حضور کو پہلے سے شک ہے اپنے دیوانوں کے بارے میں کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، اپنے پروانوں کو حضور جانتے تھے۔ فرمایا عبداللہ کدھر کیا بتاتا کیوں نہیں؟ عرض کیا میرے آقا میں نے بڑا سوچا، امام الانبیاء کا لہو، کالی کملی والے کا خون میں زمین پہ کیسے پھینک دوں، میں نے تو پی لیا۔ میں نے تو پی لیا، میرے پاس وہ جگر نہ تھا، میرے پاس وہ دل نہ تھا جس دل سے میں آپ کا لہو زمین پہ پھینک دیتا، میں نے تو چپکے سے مکان کے پیچھے کھڑا ہو کر پی لیا۔ فرمایا عبداللہ جا، 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی۔ جن لوگوں نے نبی کے خون کی حفاظت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھی حفاظت کی اور اس کو اس رنگ میں رکھا جس رنگ میں جس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا۔ کوئی اس میں خیانت نہیں کی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی۔ اگر آج دین ہمارے بس کا ہوتا تو ہم 100 میں سے ایک حصہ بھی نہ چھوڑتے، سارا ہی بدل دیا ہوتا۔ کچھ بادشاہ بدلتے، کچھ پیر فقیر بدلتے، کچھ مولوی بدلتے، اللہ چاہے سارا حلیہ ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک سے محبت کی جائے، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، فاتبعونی، انہیں کہو یہ تیری تابعداری کریں، تیری غلامی کریں، تیری ایک ایک سنت کو زندہ کریں، یحببکم اللہ، میں خدا خود ہی سب سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ جس کو بھی میں اپنے نبی کی اداؤں پہ دیکھوں گا، یحببکم اللہ، میں خدا پھر ان سے پیار کروں گا، میں خدا ان سے محبت کروں گا، میں ان کو اپنا ولی بنا لوں گا۔ الہی اگر وہ گناہگار ہوا، سیاکار ہوا، فاسق و فاجر ہوا، پھر کیسے یار بنا لے گا، کیسے دوست بنا لے گا، کیسے ولی بنا لے گا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو صاف پاک بنا دوں گا۔
ذات بڑی کریم ہے، میں بخشنہار ہوں، اور کوئی مانگنے والا تو آئے، میں تو جھولیاں بھرنے والا ہوں۔ ایک ایک سنت کی برکت اللہ والوں سے پوچھو کہ انہوں نے ان میں کتنی لذت پائی، کتنی حلاوت پائی، کتنا مٹھاس پایا، کس قدر اللہ پاک نے دنیا ہی میں ایمان کے مزے چکھائے، دنیا میں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نہر کی پٹڑی جا رہے ہیں، ایک نوجوان نہر میں غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے۔ اب بتاؤ کیسے پتہ چلتا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا اتق اللہ، ڈر اللہ سے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ وہ امام صاحب کو بیچارہ پہچانتا نہ تھا، کہنے لگا کیوں جی کی گل ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا تو میرے سے حجت نہ کر، یہ جو تیرے جسم سے لگ لگ کر پانی بہ رہا ہے، اس پانی میں سے زنا کے گناہ کی بدبو آ رہی ہے، تو بدکاری کر کے آیا، بدماشی کر کے آیا، اور اس نہر میں غسل کر رہا ہے، اس نہر کے پانی میں سے زنا کے گناہ کی بدبو آ رہی ہے۔ دنیا ہی میں اللہ پاک لذتیں بتا دیتا ہے۔ ایک آدمی غسل خانے میں نہا رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ باہر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں، غسل خانے کا پانی بھی قریب سے گزر رہا ہے۔ جب باہر نکلا فرمایا اتق اللہ، ڈر جا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا تو اپنی ماں کو گالیاں دے کر آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ آپ ہمارے گھر کے پاس تو رہتے نہیں۔ فرمایا یہ جو پانی بہ رہا ہے نا، یہ جو پانی جا رہا ہے، اس پانی میں سے بدبو آ رہی ہے ماں باپ کی بے ادبی کے گناہ کرنے کی۔ اب چونکہ ہمارے دماغ تو لڑاکا ہے نا، آج کل لڑاکا بنے ہوئے، کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے اچھا امام ابو حنیفہ کو علم غیب تھا، نبی کو علم غیب مانتے نہیں، امام ابو حنیفہ کو علم غیب مان لیا، کیونکہ بات کی تہ تک تو جانا نہیں، ہم نے تو ہر چیز کو ہتھیار بنانا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مرد عورت جب میری رضا کے لیے نیکیاں کرتے ہیں اور میرے یہاں قبول ہوتی ہیں، میں پھر دنیا ہی میں ان کو ایمان کے مزے چکھاتا رہتا ہوں، ان کو لذت اور حلاوت دنیا ہی میں آتی رہتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر کون متبع سنت ہو سکتا ہے، کون ارادہ کر سکتا ہے؟ ایک ایک چیز میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیچھے رہتے تھے، ایک ایک ادا کے۔ مدینہ پاک اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینے میں ایک مائی رہتی ہے، اماں اس مائی کی، اس لڑکی کی مکے پاک میں ہے، فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ ماں جو آئی، لڑکی کی محبت دل میں اٹھی، بیٹی کو ملنے کو دل چاہا، سفر کر کے مدینے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی جلدی دروازہ کھول، میں تیری اماں ہوں، مکے سے آئی ہوں ملنے کے لیے، تیری شکل دیکھنے کو ترس گئی، تو میری بیٹی ہے پیاری۔ ایمانداری سے بتاؤ، بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہیے تھا، اماں کو لپٹ جاتی، خوشی کے آنسو آ جاتے، میری پیاری اماں، میری پیاری اماں، اتنا سفر کر کے آئی، دکھ اٹھا کر کے آئی۔ اللہ غنی، اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی
आई या वही हालत है? अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमान बनकर आई हो या भी हालत कुफर पे हो? अल्लाह अकबर। अम्मी कहने लगी बेटी इन बातों को छोड़, आखिर मैं तेरी अम्मा हूँ, तू मेरी बेटी है, मोहब्बत ने मजबूर किया, मेरी अतड़ियाँ कुर्लाई, मैं तुझे मिलने के लिए चली आई, मैं तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ। अंदर से आवाज आती है अम्मी बुरा ना मानना, जब तक मैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को भेज कर पूछ न लूं क्या काफिर माँ को घर में आने दूं कि नहीं, उस वक्त तक दरवाजा बंद रहेगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी इत्तिबा है, कितनी बड़ी गुलामी है, यानी ये भी कोई पूछने की बात थी। चुनाचे आदमी भेजा, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, आपने इजाजत अता फरमाई, तब दरवाजा खोला। अम्मा ने कई दिन क़याम किया, ठहरी बेटी के घर, मक्के जाने का इरादा करने लगी तो गरीब थी माँ, बेटी का जरा हाल अच्छा था, कहने लगी मैं तेरी अम्मा हूँ, गरीब हूँ, मेरी कुछ इमदाद कर, मेरे साथ कुछ सलूक कर, कोई खिदमत कर मेरी, मैं तेरी अम्मा हूँ, गरीब हूँ। अब आप लोग अंदाजा लगा लें, समझदार बैठे हो, जब माँ के बारे में एक दफा इजाजत ले ली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब बार बार तंग करना पूछना ये भी कोई बात थी? इजाजत मिल गई, फिर खिलाओ भी, पिलाओ भी, कपड़े भी पहनाओ, खिदमत भी करो। फिर कहने लगी मैं यह बात भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछवाती हूँ, मालूम कराती हूँ कि क्या काफिर अम्मा हो, मक्के से आई हो, मिलने आई हो, अभी कलमा नहीं पड़ती, उसकी कुछ इमदाद करूं तो आपकी इजाजत है, कर सकती हूं? ये तो औरतों का हाल है, औरतों का। आजकल तो कुरान से, हदीस से, नमाज से, सारे कामों से औरतों की छुट्टी है। क्यों? जन्नत इन पे वाजिब हो गई है, जन्नत इनके बाप दादा की है, परवाह नहीं करती, न नमाज की परवाह, न कुरान की तिलावत की परवाह, न मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताबेदारी की परवाह, न दोज़ख के अंगारों से डरना। इसीलिए फरमाया कुरान करीम ने, कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा है, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमूना फतीला। आखिरत बाकी रहने वाली है। इस जमात के क्या क्या आपको मैं नमूने बताऊं, क़यामत कायम हो सकती है, सहाबा किराम के वाक़यात खत्म नहीं हो सकते। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन, हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी, हमारी सारे जहान के मुसलमानों की अम्मा, सारी उम्मत की अम्मा सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और एक और बात बताऊं, जिस माई का मैं जिक्र खैर करने लगा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह हुए, आपकी 11 शादियां हुई, सबसे ज्यादा हक महर इस उम्मे हबीबा का मुकर्रर हुआ, 1000 दीनार। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, हम सब की अम्मा है, मदीने पाक में है। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक़्त मुसलमान नहीं था, बेटी मुसलमान बन गई, हुजूर के घर में पहुंच गई। अबू सुफियान का दिल चाहा कि बेटी से मिल के आऊं मदीने में, इजाजत लेकर, जैसे आजकल वीजे हैं हमारे यहाँ, इजाजत लेकर मदीने पाक में आया। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। अगर अगली दुआ में कर दूंगा तो शायद तुम्हें बुरी लगे कि जा मदीने जाए शाला मुड़ के ना आए, वहीं मर जाए। ये दुआ तो मांगा करो हर वक्त, अल्लाह मदीने का दफन अता फरमाए। वो तो एक ही अल्लाह वाला था जो हर नमाज के बाद ये दुआ करता था, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना
शहादतन फी सबीलिक। जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हर वक्त दुआ करता है, इलाही तेरी राह में अपने नाम पे शहादत की मौत अता फरमा। वजाल मौतना फी बलदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे अल्लाह आका के शहर का दफन अता फरमा, मदीने का दफन अता फरमा। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, बेटी से मिलने आए, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन है? उम्मे हबीबा मैं तेरा अब्बा हूं, अबू सुफियान हूं, मक्के से आया हूं। दरवाजा खोल दिया। ये बोरी और पटसन की जो टाट बनती है, इस टाट का हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक है। अगर सर्दी होती थी तो आधा नीचे बिछा लिया जाता था, आधा ऊपर ओढ़ लिया जाता था। कभी तुमने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं किया। सारे जान का सरदार है और लिबास ये है कि टाट नीचे बिछी हुई है, टाट का आधा कपड़ा ऊपर लिया हुआ है। और जब गर्मियां होती थी उसी की 4 तह बनाकर बिछा दी जाती थी। अल्लाहु अकबर। तो वो बिस्तर मुबारक जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो बिछा हुआ था। अबू सुफियान उसके ऊपर बैठने लग गया, बिल्कुल यूं अनकरीब था कि बैठ जाए। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूर से शोर मचा दिया, हाँ 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 हाँ, नहीं 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 ना। अबू सुफियान रुक गया, उन्होंने कहा क्या है? ना बैठना अब्बा जी। कि बहुत अच्छा। आई और वो टाट का बना हुआ बिस्तर उठाया और तय करके एक तरफ रख दिया। अबू सुफियान को बड़ा गुस्सा लगा कि ये तो बेटी होकर बड़ी बेअदब हो गई। मैं 320 मील से मिलने आया हूँ, इसकी शक्ल देखने आया हूँ, ये मेरी बेटी है, ये कर क्या रही है? लोग अपने बाप का बिस्तर बिछाया करते हैं, इसने उठाकर लपेट के और अलग रख दिया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्के का आखिर सरदार था, अबू जहल भी इसको सरदार मानता था, बहुत बड़ा सरदार था अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगा बेटी बेअदब हो गई हो, गुस्साख हो गई हो, अब्बा के लिए बिस्तर बिछाया नहीं और बिछा हुआ भी जो था वो भी उठा दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात इरशाद फरमाई सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। फरमाने लगी अब्बा मेरे अब्बा हैं, मैं अपना दुपट्टा बिछा सकती हूँ, अपना कपड़ा बिछा सकती हूँ, अपना मैं सब कुछ अपना आप मेरे बाप है कुर्बान कर सकती हूँ। बेअदब नहीं, बल्कि मैंने इस घर में आकर अदब सीख लिया और वो ये बिस्तर नबी पाक का है। अब्बा काफिर मुशरिक पलीत है, मैं नबी पाक के बिस्तर पे मुशरिक बाप को हरगिज ना बैठने दूंगी। बिस्तर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जहां जिब्रील आता है। मैं मुशरिक बाप के नीचे क्यों बिछाऊं? मैंने तो अदब सीखा इसी घर में आकर। इसलिए ये चीजें अर्ज कर रहा हूं कि दिमाग में बिठाओ, गुलामी करते करते दम निकल जाए फिर तो है कामयाबी, वरना वो मार पड़ेगी जो झल्ली नहीं जाएगी। याद रखो, कब्र का अंधेरा से लेकर तबाही तबाही है। कुरान करीम में है जहन्नुम में लोग हजारों साल कर गुजार देंगे पानी 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 करते करते। फरमाया वस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल यशबिल वुजूह। पानी 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 लोग हजारों साल करेंगे, आवाज आएगी ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाओ जिसको पीने से अतड़ियां मुंह के बल बाहर आ जाएंगी। अर्ज करने का मेरा मकसद किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं,
چاہتا یہ ہوں کہ مجھے بھی توفیق ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی نصیب ہو جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے کرتے موت آ جائے۔ بلکہ قبر پہ مٹی ڈالنے کا بھی سنت طریقہ ہے، مردے کو قبر میں اتارنے کا بھی سنت طریقہ ہے، مردے کو قبلے کی طرف منہ موڑنے کا بھی سنت طریقہ ہے، کفن پہنانے میں بھی سنت طریقہ ہے، غسل دینے میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سنت کا طریقہ ہے، جنازہ پڑھنے میں بھی، جنازہ اٹھا کر لے جانے میں بھی، پیدائش میں بھی، مرنے میں بھی، جینے میں، ہر موڑ پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے والا۔ فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، جس نے ایسے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کیا جبکہ لوگوں نے میری سنت کو مٹا دیا ہو، فلہ اجر 100 شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم اپنے گھروں میں نبی کی سنت کو زندہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، طریقہ سکھائیں، اپنے گھر کے ماحول میں جیسے آج کل ہم لوگ شرماتے ہیں نا کہ اگر فرش نہ دھویا گیا تو آنے جانے والی کیا کہیں گی، اگر گھر کی صفائی نہ ہوئی، لباس کی صفائی نہ ہوئی، چہرے منہ کی صفائی نہ ہوئی، کوئی عورت آ گئی تو کیا کہے گی۔ بس یوں سوچ لیا کرو قیامت کے دن جب شفاعت کے لیے آقا کے دربار میں جائیں گے، یہ گناہ لے کر جائیں گے تو حضور ہمیں کیا فرمائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ تھا ناظرین کرام آج کا بیان، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔